السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بیعت عقبہ ثانیہ میں مشرف با اسلام ہوئے اور آپ نے غزوہ احد میں شرکت کی اور شہادت پائی۔ حضرت انس کا نام مبارک انس تھا، خاندان بنو نجار سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: انس بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام انس بن مالک کے چچا ہیں۔ سلمہ بنت عمر جو عبد المطلب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی والدہ تھی، اسی خاندان سے تھی اور رشتے میں انس بن نضر کی پھوپھی لگتی تھی۔ انس اپنے خاندان کے رئیس تھے۔ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، اس غیر حاضری پر انہیں بڑا دکھ رہتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے یہ حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ تھا جس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی اور میں اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگر ایسا موقع عنایت فرمایا تو دنیا دیکھے گی کہ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے میں کیا کارنامے سر انجام دیتا ہوں۔ غزوہ احد میں بڑے ہی ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔ اس جنگ میں اچانک ایسا سانحہ رونما ہوا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی جو کچھ مسلمانوں سے سرزد ہوا میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے اس سے میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں چند صحابہ اکرام مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ بڑی بے بسی سے کہنے لگے کہ آقا انعامدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے ان کو جھڑکتے ہوئے کہا، حضور کے بعد زندہ رہ کر تم کیا کرو گے؟ اٹھو اور اس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دو جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ جبل احد کے پاس حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، انس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت انس کفار کی صفوں میں گھس گئے اور بار بار کہہ رہے تھے، واہ واہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، نظر کے پروردگار کی قسم میں جبل احد کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بڑی جرت سے مصروف پیکار رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نیزوں، تیروں اور تلواروں کے 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ مشرکین نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس بے دردی سے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، کان کاٹ ڈالے، ناک کاٹ دی اور وہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ان کی ہمشیرہ نے ایک انگلی کے پورے یا ایک تل کے نشان سے ان کو بامشکل پہچانا۔ جوش ایمان کا شاہد خود ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں حضرت انس جیسے بزرگوں کی نہایت مدح کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے چچا انس بن نضر کے متعلق نازل ہوئی، یعنی مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وعدے میں بالکل سچے ہیں، ان میں سے بعض اپنے قرارداد کو انجام تک پہنچا چکے ہیں اور بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار ان کی بہن ربیہ بنت نضر کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ قصاص میں ان کا دانت توڑ دیا جائے تو انس بن نضر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم ربی کا دانت نہ توڑا جائے گا۔ انہوں نے اللہ پر اعتماد کر کے قسم کھائی تھی۔ حالات ایسے ہوئے کہ دوسرا فریق دیت لینے سے راضی ہو گیا اور ربی قصاص سے بچ گئیں۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، خدا کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی روحانی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔